تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی مزاج کے دو رخ بتائے تھے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچی ہے تو پھر ہمیں پکارتا ہے، ہم سے مانگتا ہے، اس وقت خود غیر اللہ کو بھول جاتا ہے، وہ جو آستانے مزار اور مختلف چیزیں جہاں سے وہ مانگتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں اور خاص ہمیں پکارتے ہیں. لیکن جب ہم اس تکلیف دور کر کے اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتے ہیں، مصیبت دور کر کے راحت دے دیتے ہیں اور مال دے دیتے ہیں، کوئی نعمت دے دیتے ہیں، تو میں کہہ رہا یہ نعمت مجھے ملی ہے میری مہارت کی وجہ سے، میری قابلیت کی وجہ سے، میری استعداد کی وجہ سے، اور یا پھر اوروں کی طرف منسوخ کر فلاں مزار گیا وہاں سے چیز ملی، اور فلاں فقیر کے پاس گیا وہاں سے ہی چیز ملی، اور یا پھر یہی کہ میرے تجربے کی بنیاد پر مجھے چیز ملی. یہ انسان کا دو رخا مزاج ہے، دو رخا ایسا مطلب پرست ہے. رب کے ساتھ ایسا ہے تو پھر ظاہر اوروں کے ساتھ تو ہو گئی. اللہ نے فرمایا ایسا نہیں، یہ جو نعمت ہماری طرف سے ہوتی ہے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے. دیتے ہیں تو بھی آزمائش، نہیں دیتے کسی کو تو بھی آزمائش. نہیں دیتے ہیں کہ صبر کرتا ہے یا نہیں، صبر بھی بڑا مشکل ہے، صبر بھی بڑا مشکل ہے. اور پھر خاص کر ایک آدمی ترقی یافتہ ہو، خوشحال ہو، اس پہ دن آ جائے اس کے لیے بڑا مشکل ہے. میرے کھاتا پیتا ہو پھر اچانک تنگ دست ہو جائے تو وہ اس کو پتہ ہے کہ وہ دن کتنے مشکل سے گزر رہے ہو. اللہ نے یہی بات فرمائی، نعمت میری آزمائش ہے، دوں تو بھی آزمائش، روک لوں تو بھی آزمائش. لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، مل جائے تو غافل ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں، نہ ملے تو پھر واویلا کرتے ہیں، بے صبر بن جاتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں مومن کا شیوا نہیں. مومن کا شیوا تو میرا شکر ادا کرے اور مجھے یاد رکھے، اطاعت کرے، ناشکری بغاوت نہ کرے، اور اگر میں روک لوں تو پھر واویلا نہ کرے، جزا فضا نہ کرے اور گلے شکوے نہ کرے، پھر خاص کر اللہ کی شان میں ایسی باتیں نہ کرے جن سے اللہ ناراض ہو. اللہ اکبر. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ انسان دنیا میں جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کے سلے میں اس کو مصیبتیں پہنچتی ہیں. میرے لوگوں کو بھی پہنچی اور تمہیں پہنچے. باقی رزق جو ہے یہ اللہ تبارک و اپنی خاص حکمت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں اور کسی کو کم دے دیتا ہے. اس کا ایمان کے ساتھ
کفر کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ اللہ اپنی حکمت کے مطابق بعض اوقات ایمان والوں کو بھی زیادہ دیتا ہے اور بس اوقات کافروں کو زیادہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ انسان کی مزاج کو، صلاحیت کو، استعداد کو دیکھ کے اللہ اس کے مطابق اس کو دیتا ہے دولت، یا زیادہ یا کم جیسے اس کے لیے مناسب ہو۔ آج کی آیات میں ان لوگوں کے لیے تسلی ہے جو پہلے کفر کی حالت میں رہے، شرک کی حالت میں رہے، اور کفر اور شرک کی حالت میں ان سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، تو وہ یہ سوچتے تھے بس اوقات کہ اب ہم تو مسلمان ہو گئے، لیکن حالت کفر شرک میں جو ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے، اول تو کفر شرک یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور پھر جو ہم سے کفر اور شرک کے علاوہ جو گناہ ہوئے ان کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جیسے ہی بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ ان گناہوں کا کیا ہوگا، اگر ہم ان گناہوں کی وجہ سے ہمیں سزا مل جائے پھر ہمارے ایمان کا کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس جیسی اور آیت قرآن میں نہیں جیسے گناہگار آدمی کو اور مومن آدمی کو امید بنتی ہے، امید اور ڈھارس ملتی ہے اس کو، ایسی آیت اور نہیں۔ جیسے اللہ نے اپنی رحمت کی بھی بڑی وسعت کا ذکر کیا ہے اور مغفرت کی وسعت کا ذکر کیا ہے، میری رحمت بھی بڑی وسیع ہے، مغفرت بھی بڑی وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا، میری رحمت مغفرت سے نا امید مت ہو۔ انسان کو بے پرواہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ میں معاف کرتا ہوں گناہ ان لوگوں کے کہ جو کفر شرک بغاوت گناہوں سے باز آ جائے اور اس کے بعد نیک اعمال کرنے والا ہو، ایسے لوگوں سے گناہ سرزد ہو جائے تو ان کے گناہ میں معاف کرنا، مطلب یہ نہیں کہ میں نے یہ کہہ دیا تو آپ انسان پہ پرواہ ہو جائے، گناہوں پہ گناہ کرنے لگ جائے۔ دیکھیں عشرہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، اللہ نے فرمایا تھا کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنب وما تأخر، اللہ نے آپ کو آپ کی اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی، انبیاء تو گناہ نہیں ہو سکتے، لغزشیں معمولی وہ میں نے معاف کر دی، لیکن اس کے باوجود راتوں رات جاگتے رہتے۔ جب کسی نے پوچھا کہ آپ اس قدر جزی و زاری کیوں کرتے ہیں، گری و زاری کیوں کرتے ہیں، اس طرح گڑ گڑاتے کیوں، روتے کیوں، اس قدر عبادت کیوں کرتے ہیں، محنت کیوں کرتے ہیں، اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا، آپ نے کیا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنی مہربانی فرمائی کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کی مہربانی کو دیکھ کے تو اور نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ پھر دیکھیں صحابہ میں دیکھیں عشرہ مبشرہ، 10 جنتی جن کو جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، عشرہ 10 مبشرہ جن کو خوشخبری مل گئی، جنت، وہ تو اور زیادہ گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے اور نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے۔ اور پھر دیکھیں بدری صحابہ جو تھے نا، بدری 313 کم و بیش، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا ان سے کہو اعملوا ما شئتم، غفرت لکم، ان سے کہو جو مرضی عمل کرے میں نے معاف کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ تو تن کے ہاتھ میں لے کے کہتے تھے ہم سے تن کے بہتر ہے، اس لحاظ سے اس اعتبار سے کہ ان تنکوں سے سوال نہیں ہوگا، حساب نہیں ہوگا، اور ہم سے حساب کتاب، اس قدر وہ ڈرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کھلی مغفرت کی اور رحمت کی یہ بشارت سنائی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان بالکل بے پرواہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوتیں کرتا پھرے۔ مومن کی شان تو یہ دوسری آیات میں بھی آیا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے، عذاب آنے سے پہلے کافر ہے تو ایمان لے آئے، اور اگر مسلمان ہے گناہگار ہے وہ تو توبہ کر لے، ایک مرتبہ موت کے فرشتے دیکھ لے یا عذاب دیکھ لے، پھر
کافر کفر سے توبہ کر لے، مسلمان اگر گناہوں سے توبہ کر لے وہ توبہ قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ کے حقوق ہیں، گناہ کبیرہ کیا ہے مسلمان نے، اللہ کے حقوق ہے، اللہ تو معاف کر دے گا بغیر توبے کے بھی، لیکن یقین ہی نہیں۔ جہاں معاف کرنے کی، وہاں جو ہے معاف کرنے کی چانس ہے، معاف کرنے کا احتمال ہے، وہاں پکڑنے کا بھی احتمال ہے، یقین ہی نہیں ہے معاف کرنا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ توبہ استغفار کرتا رہے، توبہ اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، نیکیاں کرتا رہے، اور اسی حالت میں اس کو کیا ہے، موت ہے۔ اے اللہ، پھر اللہ تبارک نے آگے کو کیا کہ رب کی طرف رجوع رکھو۔ یہ انیب انابت سے، انابت کہتے ہیں رب کی طرف رجوع رکھنا، رب کی طرف رجوع کرنا، توجہ دینا، اور توبہ بھی رب کی طرف رجوع کا نام ہے، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ توبہ میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر کے، اپنے گناہوں کی وجہ سے عذاب سے ڈر کے توجہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اور رجوع رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، گناہوں سے ڈر کر، اللہ کے عذاب سے ڈر کر، گناہوں کی وجہ سے اللہ کے عذاب سے ڈر کے رب کی طرف کیا کرتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ اور انابت میں اللہ کی نعمتیں دیکھ کے اور اس کے مقابلے میں اپنی کمزوریاں دیکھ کے شرما کے حیا کھاتے ہوئے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ دونوں میں یہ فرق، عذاب سے ڈر کے توبے میں، اور یہاں اللہ کی نعمتیں، اس کی مہربانیاں دیکھ کے شرما کے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ یہ انابت میں اور توبہ میں فرق ہے۔ اچھا جی، اور بات کہتے ہیں کہ انیبو کا مطلب رب کی طرف رجوع رکھو کا مطلب یہ اب گناہوں کو چھوڑ دو۔ توبہ کے لیے لازم دو شرطیں، ایک یہ ہے کہ جو گناہ آدمی کرے گناہوں کو چھوڑ دے، اس سے توبہ کر لے، گناہ چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں لگا رہے۔ جو کر رہے گناہ چھوڑ دے، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو اس سے بچایا ہے، اس کے بجائے اللہ کی اطاعت میں لگ جائے۔ یہ دو شرطیں اس کے لیے۔ وَأَنِیبُوا سے اس کی طرف اشارہ ہے، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس اللہ کے فرمان بردار بن جاؤ۔ پھر اسلام اس فرمان برداری کو کہا جاتا ہے جو اخلاص کے ساتھ ہو۔ یہ تو قرآنی علوم ہے، قرآنی الفاظ کے عجیب و غریب معنی ہیں، نکات ہیں۔ یہ تو بڑے علماء کے پاس آدمی بیٹھتا ہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ بظاہر ہم ایک لفظ دیکھتے ہیں، لیکن اس میں علوم و معارف کے سمندر ہوتے ہیں، علوم و معارف۔ تو اسلم، اسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ اخلاص کے ساتھ اللہ کی فرمان برداری، کہ اب تو گناہوں کو چھوڑ کے رب کی طرف رجوع کر لو، رب کی طرف توبہ کر لو، اور آئندہ کے لیے اخلاص کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے ہر حکم کے آگے گردن جھکا دو۔ کب؟ قبل اس کے تمہارے اوپر عذاب آ جائے، اور عذاب جب آ جائے نا، عذاب نافرمان کی تو موت کی عذاب ہے، نافرمان کی تو موت آنے سے پہلے، اللہ کے عذاب کے آنے سے پہلے توبہ کر لے گناہوں سے، اور اللہ کی اطاعت میں لگ جائے اخلاص کے ساتھ۔ ایک مرتبہ جب عذاب آ جائے، موت آ جائے، موت کے فرشتے انسان دیکھ لے، پھر انسان کی توبہ۔ آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اچھے اچھے احکام کی پیروی کرو جو تمہاری رب کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، قبل اس کے کہ تمہارے اوپر اچانک عذاب آ جائے۔ عذاب آتا ہے اچانک، لیکن زلزلہ، آدمی بیٹھا ہوتا ہے، ٹک ٹاک گپے لگا رہا ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے، اور اتنے میں اچانک جو ہے نا گھر ہلنا شروع کر دیتا ہے، جہاں بھی بیٹھا ہے تو ہلنا شروع کر دیتا ہے،
اور یہ اتنا ڈراؤنا عذاب ہے، اتنا ڈراؤنا کہ آدمی کی ٹانگوں سے جان نکل جاتی ہے۔ وہ جو قوم ثمود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ گھٹنوں کے بر گرے ہوئے تھے، گھٹنوں کے بر، ان کے اوپر جو ہے نا وہ دو قسم کا عذاب آیا تھا۔ ایک فرشتے نے چیخ ماری تھی جس کی وجہ سے جگر اور ان کے دل پھٹ گئے تھے اور اس سے مر گئے تھے، اور دوسرا نیچے سے زلزلہ آیا تھا، اس کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر گئے تھے، گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ پھر انسان میں جان نہیں ہوتی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی شکل میں جو اچھے اچھے احکام قرآن کے ذریعے تمہارے پاس بھیجے ہیں، ان اچھے اچھے احکام پہ عمل پیرا ہو جاؤ، عمل کرو، زندگی گزارو، اب اس کے کہ تمہارے پاس اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو، تمہارے وہم گمان میں بھی نہ ہو، تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ ابھی عذاب آنے والا ہے، ابھی عذاب آنے والا ہے، اچانک آ جائے۔ اے اللہ، پہلے میں آپ کو کئی واقعات جاپان کے، کوئٹہ کے، اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ کہیں ہزاروں کی تعداد میں، کہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ لقمۂ اجل بنے تھے اور بستیاں کی بستیاں صاف ہوئی تھیں، اور عذاب اکثر رات کو آتا ہے یا دوپہر کو جب لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ بہم نائمون، اس حال میں آتا ہے عذاب کہ وہ سو رہے ہوتے ہیں، او قائلون، یا وہ دوپہر کو قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا کئی سال پہلے 2005 میں، تو اس وقت رمضان کا مہینہ تھا اور روز رمضان کے مہینے میں نماز فجر کے بعد سو رہے تھے لوگ، اور سوئے کے سوئے رہ گئے تھے، فیملیاں تباہ ہوئی، پورے گھرانے تباہ ہوئے تھے، بچے بچیاں عورتیں مرد بس گھر بیٹھ گئے تھے، اور پھر نکالنے والا کوئی نہیں تھا۔ بہت سارے ایسے تھے کہ کل سڑ گئے تھے، بدبو آ رہی تھی۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ ادھر تو پھر بھی گاؤں میں ادھر ادھر بھاگنے کی جگہ ہوتی ہے، ادھر تو گلی میں بھی موت ہے، اندر بھی موت ہے، ہر طرف موت ہے، کیونکہ یہاں تو آج کل لوگوں نے پہاڑ کھڑے کیے ہیں، پہاڑ، تین منظر سے کسی کا کم نہیں ہے گھر، تو اتنی اونچے اونچے پہاڑ میں جہاں ہوا روکی ہے وہاں کل گلی میں جائیں گے وہاں بھی موت ہے، گھر کے اندر رہیں گے وہاں بھی موت ہے۔ فکر تو ہمیں کرنی چاہیے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کبھی میں ادھر بھیج دیتا ہوں، کبھی ادھر بھیج دیتا ہوں، تاکہ مین آبادی والوں کو تکلیف ہو، پھر بھی نہ آئے، پھر میں مر جاؤں، اللہ ہمیں بچائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کی کچھ حکمتیں بیان کی کہ میں نے قرآن مجید کیوں نازل کیا ہے کہ کل کوئی قیامت کے دن یہ کف افسوس نہ ملتا پھرے کہ ہو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بڑی کوتاہی کی، اور صرف کوتاہی نہیں کی، میں تو مذاق کرنے والا تھا، ایک لوگوں کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، مذاق کرنے والا تھا۔ تمہیں قرآن میں بتا دیا میرے بارے میں کوتاہی کرو گے، میری بات نہیں مانو گے، میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ گے اور میرے نیک سب بندوں کے ساتھ مذاق اڑاؤ گے تو اس کا انجام یہ ہوگا، میں نے بتا دیا قرآن میں۔ اے اللہ، یا کوئی یہ کہے کہ اگر اللہ مجھے دنیا میں ہدایت دیتا، دنیا میں یہ ہدایت بھیج دیتا، میری طرف ہدایت بھیج دیتا، ہدایت کا سامان کرتا، قرآن بھیج دیتا، کتاب بھیج دیتا، نبی بھیج دیتا، تو میں متقی پرہیزگار لوگوں میں ہوتا۔ اللہ نے ہماری طرف نبی نہیں بھیجا، کتاب نہیں بھیجی، تو اس لیے میں اللہ کی مخالفت سے بچی، تاکہ یہ عذر کل نہ پیش کر سکے، یا کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک مرتبہ مجھے دوبارہ پلٹا دیا جائے، یہ نہ کہہ سکے، کیوں؟ میں نے قرآن میں کہہ دیا کہ ایک مرتبہ کوئی یہاں سے جائے گا دوبارہ نہیں آئے گا، دوبارہ، اور ظاہر ہے دوبارہ اگر آئے گا، کہیں اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں، دوبارہ اگر آئے گا تو وہی مال، وہی اولاد، وہی فتنے اس کے ساتھ ہوں گے، تو جو پہلے تھا ایسا دوبارہ بھی ہوگا۔ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اور اگر ان کو لوٹا دیا جائے تو البتہ پھر وہی کام کریں گے جسے ان کو منع کیا گیا، کیونکہ وہی آزمائش کی چیزیں سارے ساتھ ہوں گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے سے قرآن میں ساری چیزیں بتا دی تاکہ کل پھر جو ہے نا وہ کف افسوس نہ ملتا پھرے، اور کہ مجھے پتہ نہیں تھا اللہ کے بارے میں کوتاہی کی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے پتہ بتا دیا، اور ایسے ہی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہدایت بھیج دیتا میری طرف، میں متقی پرہیزگاروں میں سے ہوتا، میں نے بھیج دیا،
وہ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ میں ایک مرتبہ دوبارہ جب وہ بات بھی میں نے قرآن میں بتا دی تو ایک مرتبہ اتر جائے گا دوبارہ واپس نہیں آئے گا. اے اللہ. پھر اللہ نے آخر میں بتا دیا اب دیکھ تیرے پاس آیات آ چکی لیکن اس کے باوجود تو جھٹلا چکا اور تو نے تکبر کیا. یار حق کو جھٹلانا اس لیے ہوتا ہے کہ میں اگر پیروی کروں تو قوم کے لوگ سوسائٹی کے لوگ کیا کہیں گے. سوسائٹی کے لوگ میری ناک کٹ جائے گی, سرداری کٹ جائے گی, سرداری ختم ہو جائے گی. آج ایک غریب مولوی کی بات لوگ اس لیے نہیں مانتے کہ مولوی یہ کون ہے ہمیں نصیحت کرنے والا, اب زیادہ دیندار ہے اس سے, ہمیں سے زیادہ دیندار ہے. ایسے وہ سردار بھی کہتے تھے, سردار بھی کہتے, یہاں تک کہ امام الانبیاء کے بارے میں کہتے رہے ابو طالب کا یتیم بھتیجا یہ ہمیں تبلیغ کرنے آیا ہے. ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان سے زیادہ نعوذ باللہ ان سے زیادہ بہتر ہے. ہم بہتر نہ ہوتے میں سرداری دیتا. ہمیشہ دنیا دار لوگوں کے نزدیک دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے. حالانکہ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا میرے نزدیک محبوبیت کا معیار ایمان ہے, نیکی ہے, دنیا نہیں ہے. لیکن وہ تو سمجھتے ہیں دنیا دار لوگ, ہزار بار کوئی سمجھائے وہ دنیا کوئی سب کچھ سمجھتے ہیں. ان کے پاس دنیا ہوتی ہے اور دنیا چیز ایسی ہے دھوکے دینے والی. اس نفس بھی ہے, شیطان بھی ہے, وہ بھی لگا رہتا ہے. اس سرداروں نے تو رسول اللہ کی بات اس لیے نہیں مانی کہ پھر ہماری سرداری کر دے. سرداری ابو جہل کہتا تھا وادی بطحا میں مجھ سے بہتر کوئی نہیں, یہ مٹھی بھر مسلمان میں اگر چاہوں آج ہی ختم کر دوں. تو تکبر کی وجہ سے جھٹلاتے حق. حق بات تو حق ہے, دین کی بات تو دین کی بات ہے. وہ غریب کرے یا امیر کرے اس کو قبول کرنا چاہیے, غریب کو بھی امیر کو. امیر اگر اس وجہ سے غریب ہے قبول نہ کرے یہ تکبر ہے. اور عموماً مالدار لوگ اس تکبر کی وجہ سے حق کو جھٹلاتے ہیں, ٹکراتے ہیں. آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا حال بتایا کہ قیامت کے دن حق کو جھٹلانے والے, اس پہ عمل نہ کرنے والے, نہ ماننے والے اور پھر عمل نہ کرنے والے, ان کے چہرے سیاہ ہوں گے, سیاہ. دوسری جگہ آیا کہ ان کے چہروں پہ گرد و غبار ہوگا اور سیاہی چاہیے گی. اس سے بدحال ہوں گے, اس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں کافر, مشرک اور اللہ کے بعد نافرمان تھے. اللہ فرمان نے کیا متکبروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں. کیوں نہیں؟ تکبر کی وجہ سے دین جھٹلایا تو ایسے تکبروں کو تکبر ختم کرنے کے ان کو جہنم میں لگے رہے. اور اس کے مقابلے میں متقی پرہیزگار لوگوں کو اللہ بچائے گا اس عذاب سے, اس ذلت و رسوائی سے, ان کی کامیابی کے ساتھ, ان کی کامیابی کے ساتھ. جاننا ان کو کامیابی عطا کرے گا, محلات, باغات, حور و غلمان, نعمتوں کی شکل میں, نہروں کی شکل میں. وہاں اللہ ان کو اس عذاب سے بچائے گا اور ان کے چہرے روشن ہوں گے, روشن روشن روشن. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب ہر چیز کا بنانے والا میں تو ہر چیز پر تصرف بھی میرا چلتا ہے. یہ بد شخص, یہ غیر اللہ اور معبودان باطلا میرے سوا جو بھی لوگ جس سے بھی جو بھی وابستہ کیے ہوئے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر چیز کو بنانے والا میں اور ہر چیز میں تصرف بھی میرا چلتا ہے. معبود تو وہی ہے جس کا ہر چیز میں تصرف چلتا ہو, جو سب کچھ کر سکے, جس کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکے. وہ اللہ کی ذات ہے, وہ جو چاہے ہو کے رہتا. ویسے حضرت علی نے فرمایا تھا میں نے رب کو پہچانا ہے اور اس کی وحدانیت کو, ایک ہونے کو. ارادوں کے ٹوٹنے سے انسان پکا عزم کر لیتا ہے میرے کام کرنا ہے, اس کا انتظام بھی کر لیتا ہے, پھر وہ کام نہیں کر پاتا کہ اللہ کو منظور نہیں ہوتا. اور اللہ نے فرمایا کہ اسی کے لیے چابیاں آسمان اور زمین کی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے, اسی سے امید رکھنی چاہیے اور اسی سے سب کچھ مانگنا چاہیے. اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا, خاص زبان سے جو کفر ہے, خواہ عملاً جو فسق ہے, جیسے آج کل مسلمان عملاً انکار یا عملاً اللہ کے احکامات پہ عمل نہیں کر رہے. عمل نہ کرنا یہ عملاً انکار, اپنے عمل سے تاثر دے رہے ہیں کہ وہ اللہ نے ہمارے اوپر قرآن پہ عمل فرض نہیں کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ نقصان اٹھانے والے.
آخرت میں، دنیا آخرت دونوں میں، اور اصل نقصان آخرت کا ہے۔ اللہ وہاں کے نقصان سے ہمیں بچائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دیکھ لیں ترجمہ۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا سے بے پرواہ ہو کے بغاوتیں کرنا، یہ بھی کافروں کی اور کفر کی نشانی ہے۔ ایسا ہی اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہو جانا، یہ بھی کفر کی نشانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے خوشخبری دی بیٹے کی، تو انہوں نے کہا اس حالت اس عمر میں بیٹا کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے کہا آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی نا امید ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہی بات یعقوب علیہ السلام نے سورہ یوسف میں ارشاد فرمائی، بیٹوں کو فرمایا تھا کہ یوسف کو تلاش کرو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، فَإِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے کافر مایوس نہیں۔ تو بالکل نا امید ہونا وہ بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ کفر ہے۔ ایمان یہ خوف، ڈر اور امید کے درمیان ہے کہ اللہ سے مغفرت کی امید بھی رکھے اور ڈرتا بھی رہے۔ قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا، میرے اے بندو جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، علی انفسہم اپنی جانوں پہ، پہلے کفر شرک کی صورت میں، گناہوں کی شکل میں، کبیرہ گناہوں کی شکل میں، لیکن اب مسلمان ہو چکے، اب مسلمان ہو چکے۔ تو الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس سے پہلے سارے گناہوں کو کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یہ تو مسلمانوں کے لیے خاص کر، کہ مسلمان اگر اللہ کے ایسے حقوق ضائع کر چکا ہے جس کی قضا ہے، تو ان حقوق کو کیا کر دے، ادا کر دے، نمازیں نہ پڑھی ہو، روزے نہ رکھے ہو، اور اس طرح حقوق العباد کو بھی جب تک بندے سے معاف نہ کرا دے یا ادا نہ کر دے، وہ اللہ معاف نہیں کرتا۔ اچھا جی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، مت مایوس ہو تم اللہ کی رحمت سے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو سارے کے سارے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی ہے بخشنے والا اور انتہائی مہربان۔ وانیبوا الی ربکم، اور رجوع رکھو اپنے رب، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، اور اسی کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ آ جائے آپ کے پاس عذاب، ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے، واتبعوا احسن ما انزل الیکم، اور تم پیروی کرو ان اچھے احکام کی جو اتارے گئے، نازل کیا گیا تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یأتیکم العذاب، قبل اس کے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے، خبر اس کے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب، بغتتاً اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، ان تقول، کہ کہے نفس، کوئی نفس، کب؟ قیامت کے دن، یا عذاب آنے کے بعد، عذاب آنے کے بعد دنیا میں، یا حسرتا، اے افسوس، علی ما فرط، اس میں جو میں نے کوتاہی کی، فی جنب اللہ، اللہ کے بارے میں، بارے ترجمہ کیا اللہ کے سامنے، بارے جنب کا ترجمہ کیا ہے اللہ کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور صرف میں نے کوتاہی نہیں کی، نافرمانی نہیں کی، بلکہ وَإِن كُنتُ، اور بے شک تھا میں، وَإِن كُنتُ، اور بے شک تھا میں، لَمِنَ السَّاخِرِينَ، البتہ ہنسی مذاق اڑانے والے لوگوں میں سے، او تقولا، یا کہے کوئی نفس، لو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا، لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، تو ہوتا میں متقی پرہیزگار لوگوں میں سے، او تقولا، یا کہے کوئی، حین تری العذاب، جب دیکھے وہ عذاب کو، لو ان لی کرۃ، کاش ہوتی میرے لیے واپسی، فاکون من المحسنین، تو ہوتا میں نیکی کرنے والے لوگوں میں سے، بلا قد جاءتک آیات، کیوں نہیں آ چکی ہے تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، بس تو نے جھٹلایا ان کو، واستکبرت، تو نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور ہو گیا تو کافروں میں سے، ویوم القیامت، اور قیامت کے دن،
تر الذین دیکھے گا تو اے مخاطب ان لوگوں کو کہ کذبوا علی اللہ جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ پہ، لفظی معنی جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ پہ. کیا دیکھے گا ان کو؟ وجوہ مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، ان کے چہرے مسودہ سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں مسون ٹھکانہ للمتکبرین، تکبر کرنے والے لوگوں کا؟ کیوں نہیں؟ وینجی اللہ الذین اتقوا، اور نجات دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت سے بچتے رہے، اللہ سے ڈرتے رہے. یا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں جو متقی تھے. جو کیا تھے؟ متقی تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا. کیا اختیار کیا؟ تقوی اختیار کیا. بمفازتہم، ان کی کامیابی کے ساتھ، ان کی کامیابی کے ساتھ. لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی ان کو کوئی برائی. ولا هم یحزنون، برائی سے کیا مراد؟ نہ کوئی ظاہری تکلیف نہ باطنی تکلیف. ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. جب تکلیف نہیں پہنچے گی تو غمگین کیا ہوں گے؟ اللہ خالق کل شیء، اللہ پیدا کرنے والے ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کا ذمہ دار ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے ہیں چابیاں. مقالید چابیاں، اسی کے لیے ہیں چابیاں آسمان اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان